آج ہم ایک بہت ہی مختصر لیکن گہری تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے دعا اور صبر کی تاثیر۔ اور یہ اس بارے میں ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو دعا اور صبر یہ کیسے کام آ سکتے ہیں۔ تحریر میں ایک طرح کی آپ کہہ لیں ایک تصویر کھینچی گئی ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، کسی مشکل میں ہے، مطلب بیماری ہو سکتی ہے، غربت، یا جیسے امتحان کا سخت وقت، اور کافی کوشش، کافی پریشانی کے بعد لگتا ہے جیسے اچانک کچھ بدل گیا، جیسے ایک دم بارش ہو گئی یا کہیں سے مدد آ گئی یا شفا مل گئی۔ تو سوال یہ ہے، اس تحریر کے حساب سے یہ جو اچانک مثبت تبدیلی آتی ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کیا عوامل ہیں؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر یہ تحریر زور دیتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس تبدیلی کی بنیاد میں 4 آپ کہہ لیں اہم ستون ہیں۔ پہلا ہے صبر، یعنی مشکل وقت کو ہمت سے سہنا، برداشت کرنا۔ اچھا، صبر تو کیا یہ صرف مطلب خاموشی سے سہ جانا ہے، یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ تحریر کیا کہتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، تحریر کے مطابق یہ صرف وہ کہتے ہیں بے بسی والا انتظار نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی فعال کیفیت ہے، اللہ کی مرضی پر رہتے ہوئے حالات کا سامنا کرنا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات آتی ہے نفس پر قابو۔ نفس پر قابو؟ جی، یعنی اپنی جو بے چین خواہشیں ہوتی ہیں، غصہ ہے، مایوسی ہے، ان جذبات کو قابو میں رکھنا۔ اصل میں صبر تبھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب نفس پر بھی قابو ہو۔ یہ دونوں مل کر ایک اندرونی مضبوطی دیتے ہیں۔ یعنی اندر سے خود کو سنبھالنا، مضبوط رکھنا، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن کیا یہ تحریر صرف اسی اندرونی کیفیت کی بات کرتی ہے، یا باہر کے عوامل، جیسے آپ نے دعا کا ذکر کیا تھا شروع میں؟ بالکل بالکل، اندرونی مضبوطی اپنی جگہ، لیکن تحریر 2 اور بہت اہم عناصر بتاتی ہے۔ تیسرا ہے سچی دعا۔ سچی دعا؟ جی، اس سے مراد صرف الفاظ بول دینا نہیں ہے، بلکہ پورے خلوص سے، دل سے مانگنا، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے اپنا حال کہنا، جیسے ایک براہ راست تعلق بنانے کی کوشش۔ اور چوتھا عنصر وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، ایمان کی طاقت۔ ایمان یعنی یقین؟ ہاں، اللہ کی رحمت پر، اس کی قدرت پر پختہ یقین کہ وہ حالات کو بدل سکتا ہے۔ تو تحریر یہ کہتی ہے کہ جب یہ چاروں چیزیں، صبر، نفس پر قابو، سچی دعا اور پختہ ایمان، جب یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ مل کر ایک خاص قسم کی روحانی قوت پیدا کرتی ہیں، اور یہ قوت پھر بظاہر ناممکن حالات میں بھی وہ کوئی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، کوئی غیر متوقع مدد، کوئی راستہ کھول سکتی ہے۔ تو گویا یہ تحریر ایک پورا طریقہ بتا رہی ہے، اندرونی طور پر مضبوطی، صبر اور نفس پر قابو، اور ساتھ میں اللہ پر مکمل توکل، یعنی سچی دعا اور ایمان، اور یہ سب مل کر مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی پر امید بات ہے۔ جی ہاں، بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ان سے نمٹنے کے لیے یہ چاروں چیزیں ایک بہت مضبوط سہارا ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور دلچسپ سوچ نکلتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جب انسان صبر اور ایمان کی اس خاص کیفیت میں ہوتا ہے تو شاید اس کا ان مثبت تبدیلیوں کو دیکھنے کا، محسوس کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہو؟ مطلب وہ ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگتا ہے جو پہلے نہیں کر رہا تھا۔ بالکل، شاید وہ ان چھوٹی چھوٹی غیر متوقع مہربانیوں کو، ان راستوں کو زیادہ صاف دیکھ پاتا ہے جو پہلے شاید نظر انداز ہو رہی تھیں۔ یہ ایک غور طلب بات ہے جو اس تحریر کے مول پیغام سے بھی تھوڑا آگے جاتی ہے۔